آپ کوئی اور بات کریں؟ یہی بات کروں گا. میرے جو مہمان ہیں آپ خود دیکھیں ان کو، عجیب آدمی ہے. ایک تمیز ہوتی ہے انٹرویو کی، ایک تہذیب ہوتی ہے. کہاں بیٹھ گئے آپ؟ ثلاثی النجیبونی عید غوفی مرکم بحق البہا بلند جوگی کرسری ہزار داستان. ہم کھدے میں بیٹھ کے کام کرنے کے عادی ہیں. کھل ڈل کے جو بات ہوتی ہے وہ ننھی ننھی کرسیوں میں نہیں. سوالات کا آغاز کیجیے. کیا کرتے ہیں آپ؟ جی آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ ایک بہت مشکل سوال کیا ہے مگر اس کا جواب نہایت آسان ہے. بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ہاتھ دیکھ کر ملک کی تقدیر بتا سکتے ہیں. ہاتھ دیکھ کر ملک کی تقدیر کیسے بتا سکتے ہیں آپ؟ جانی اتنی زور سے نہ چلاؤ، انگوٹھی اتر گئی میری. چیخنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ بات چیت خراب ہو سکتی ہے. پیار سے بات کریں، پیار سے. ہاتھ دیکھ کر ملک کی تقدیر آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ ہاں دیکھو، ہر ملک میں ایک ہاتھ ہوتا ہے. ایک ہاتھ ہوتا ہے ہر ملک میں. نہ وہ سیدھا ہوتا ہے نہ وہ الٹا ہوتا ہے. وہ ایک خفیہ ہاتھ ہوتا ہے. خفیہ ہاتھ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اب اگر تم چیخیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری چیخ ہو. میں کوئی عمل پڑھ دوں گا خفیہ قسم کا. اور خیر رہنے دو. تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میری سب سے پہلی اطلاع تھی کہ سوات میں خفیہ ہاتھ کام کر رہا ہے. سب سے پہلے رحمان ملک صاحب نے کہا تھا کہ سوات میں خفیہ ہاتھ کام کر رہے ہیں. ان کا بیان چھپ گیا، میرا بیان جو ہے وہ چھپا نہیں. آپ نے رحمان ملک سے کہا تھا کہ سوات میں خفیہ ہاتھ کام کر رہا ہے. تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو؟ یعنی کلیئر کرو کہ تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو. میں کبھی رحمان ملک صاحب سے نہ ملا اور نہ میں نے ان سے کچھ کہا. پھر آپ نے کس سے کہا کہ سوات میں خفیہ ہاتھ کام کر رہا ہے؟ ہاں سوچنے دو. ہائے 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 ہائے، کیا کیا صورتیں ذہن میں آ رہی ہیں. کیا کیا صورتیں ذہن میں آ رہی ہیں جن کو میں نے یہ بتایا تھا مگر وہ کمبخت صورت نظر نہیں آ رہی جس کو اصل میں نے بتایا تھا. بھائی خفیہ ہاتھ کام تو کر سکتا ہے مگر وہ آپ دیکھ کیسے سکتے ہیں؟ علم خفیہ، علم خفیہ. ارے بھائی علم خفیہ ہوگا مگر وہ ہاتھ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جس طرح ڈاکٹر جسم کے خفیہ حصے دیکھتا ہے اس طرح سے ہم یہ خفیہ ہاتھ دیکھ سکتے ہیں. آپ کی جگہ بڑی فضول مثال دی ہے آپ نے. کوئی اور بات کریں؟ نہیں، اس طرز گفتگو کو میں ناقابل وہ سمجھتا ہوں بالکل. آپ کوئی اور بات کریں؟ یہی بات کروں گا. جب تک خفیہ پر بات ختم نہیں ہوگی میں کسی اور موضوع پر بات نہیں کروں گا. وہ میں ہی تھا جس نے 12 مئی کے ہنگاموں سے پہلے 11 مئی کو یہ بتا دیا تھا کہ 12 مئی کو خفیہ ہاتھ کام کرے گا. کس سے کہا تھا؟ تمیز الدین سے. یہ کون ہے؟ یہ ہیں نہیں تھے. میری بات انہوں نے نہیں مانی اور 12 مئی کی صبح 9 بجے گھر سے نکلے. سب سے پہلے خفیہ ہاتھ نے ان کو دبوچ لیا. اس کام سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ یہ مرچ چبانے اور فضول سوال کرنے سے پرہیز کریں تو زندگی آسانی سے گزر جائے گی. اس کام سے پہلے آپ کیا کام کرتے تھے؟ خوب مرچیں کھائیں اور فضول سوال کریں کیونکہ بے حیاؤں کو بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. اس کام سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ موسیقی جو ہے وہ پریشانی کی غذا ہے اور وہ نکل آئی. ایک تو مجھے بات کرتے شرم آ رہی ہے آپ سے. جس طرح بیٹھے ہوئے آپ
کیا کام کرتے تھے پہلے خفیہ سے؟ یہ بیٹھنے کا نوابوں کا طریقہ ہے، اس میں بالکل کوئی خلاف بات مت کرنا. اب سوال کریں. کیا کام کرتے تھے پہلے؟ تم چنے کھاتے ہوئے شہنائی بجا سکتے ہو؟ کیا مطلب؟ چنے کھاتے ہوئے شہنائی بجا سکتے ہو کہ نہیں بجا؟ دو کام ایک ساتھ نہیں کیے جا سکتے. یا آدمی چنے کھا سکتا ہے یا پھر آدمی شہنائی بجا سکتا ہے. ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم نے ایک کام سیکھا، وہ خفیہ ہاتھ کو پہچاننے کا عمل، اسی پہ کام کرتے ہیں، ایک وقت میں ایک کام. مگر آپ کے والد تو بال کاٹتے تھے، ان کی کھرا در میں دکان تھی بال کاٹنے کی. ہوگی. کیا مطلب ہوگی؟ آپ کو علم نہیں؟ وہ جو بال کاٹتے تھے وہ میرے اوریجنل ابا نہیں تھے. والد کے مرنے کے بعد اماں نے ایک صاحب کو پٹا لیا. آپ اپنی والدہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پٹا لیا کسی؟ نہیں، غلط بات نہیں کرنا. میرے والد کے مرنے کے بعد والدہ نے جن صاحب سے شادی کی وہ پٹنہ کے تھے، اس لیے والدہ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی، وہ بال کاٹتے تھے. میں یہ پٹنے والے والد کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ کے اوریجنل والد کیا کرتے تھے؟ ہائے، اس بات پر ہمیں اپنے دادا حضور یاد آ گئے. کیوں؟ وہ کہتے تھے بیٹا 100 بک بک پر ایک چپ بھلی، خاموش رہنے میں عافیت. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. آپ کے گزشتہ والد جو آپ کے اوریجنل والد تھے وہ کیا کرتے تھے؟ انہیں محسوس کرنے کی ایک اندرونی قوت حاصل تھی. میں پوچھ رہا ہوں وہ کرتے کیا تھے؟ انہیں غیب کا علم تھا، انہیں پوشیدہ باتوں کا علم تھا. بابا پوشیدہ کے نام سے وہ بڑے مشہور ہوئے اور آرام باغ پہ انہوں نے ایک پوشیدہ کلینک بھی کھولا. میں اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، ان کی تو پوشیدہ کلینک تھی. پوشیدہ کلینک میں جو ہے وہ مریضوں کا علاج نہیں کرتے تھے، وہ مریضوں کے ہاتھ کی لکیریں دیکھتے تھے اور ان کو صرف عملی جامہ پہناتے تھے. والد صاحب نے یہ ہنر جو ہے ایک فاختہ سے سیکھا. ہاں، وہ فاختہ بعد میں میرے حصے میں آ گئی اور پھر چلی گئی. تو آپ کی فاختہ اڑ گئی؟ فاختہ نہیں اڑی، اصل میں بیگم سے ہمارا کسی بات پہ ہو گیا تھا پھڈا اور انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے میری فاختہ تل دی. تو آپ نے علم ایک فاختہ سے سیکھا؟ نہیں، علم تو ہمارے پاس پہلے سے ہی تھا. تو پھر کیا فاختہ سے اڑنا سیکھا؟ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ ٹیمپو جو ہے اس کو گرا کے رکھیں ورنہ مصیبت ہو جائے گی. تو آپ نے فاختہ سے اڑنا سیکھا؟ بھائی دیکھیے، 2 سال پہلے ہمارے پاس ایک بزرگوار آئے اپنی ایک کم عمر بیوی کے ساتھ اور کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں اولاد کب ہوگی. میں نے فاختہ کو بلایا. جب فاختہ آپ کی فرائی نہیں ہوئی؟ اس وقت فرائی نہیں ہوئی تھی فاختہ. تو میں نے فاختہ کو بلایا، پنجرہ لا کے رکھا، بہت سارے کارڈز نیچے پھیلا دیے. فاختہ نکلی، اس نے ایک لفافہ نکالا، لفافے میں سے میں نے کاغذ کھولا اور میں نے بڑے صاحب کو پڑھ کے سنا دیا. بڑے صاحب 1 ہفتے کے بعد گئے باہر اور جا کر انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. لفافے میں لکھا ہوا کیا تھا کاغذ پر؟ لفافے میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کے یہاں 1 سال میں اولاد ہوگی مگر اس میں کوئی خفیہ ہاتھ ہوگا. یہ سنتے ہی بزرگوار میرے پاس آئے. انہوں نے فاختہ کو لٹرلی ٹھڈے مارے اور اس کے بعد میرے بال پکڑے اور اپنی بیوی کو طلاق